بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانوں کے لیے علی علیہ السلام کی منفرد نصیحتیں، یہ ہمارا آج کا موضوع۔ نہج البلاغہ کے خط نمبر 31 پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کی جب بات آتی ہے تو میں نہج البلاغہ کو جس نگاہ سے دیکھتا ہوں وہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر، علمی تفسیر بھی اور عملی تصویر بھی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کلی طور پر انسانیت کے لیے کیا کیا ارشاد فرمایا، پھر جوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ کیا ارشاد فرمایا، اور ایک دلچسپ بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ والوں نے پھر اپنی اولاد کو، اپنے جوان بیٹوں کو کس انداز سے خطاب کیا۔ وہ خطاب خصوصیت کے ساتھ۔ میری جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ قرآن مجید کے اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جوان قرآن مجید کے دو سوروں کا خصوصیت کے ساتھ مطالعہ کریں اور دقت کریں اس میں۔ جناب یوسف کا قصہ، سورہ یوسف اور اصحاب کہف کا قصہ۔ آج کے سیشن میں یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ چند آیات کی طرف دیکھیے، ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ جناب نوح اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ بیٹا ہے، باپ کی بات نہیں سنتا، لیکن آخری لحظے تک باپ بیٹے کو اپنے ساتھ چلنے پہ زور دیتا ہے اور دعوت دیتا ہے۔ یا بنیہ لفظ یہاں دلچسپ لفظ ہے، اور لا تکن مع الکافرین، یعنی جو نبی کو چھوڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں ان کے ساتھ نہ ہو۔ میں اس کو اگر خلاصے کے طور پر عرض کروں تو یوں عرض کروں گا کہ باپ بیٹے کو بتلا رہا ہے باپ کے ساتھ آ جا، جو باپ کے منکر افراد ہیں ان کا ساتھ نہ دے۔ گویا ایک دوستی کے حوالے سے جناب نوح خصوصیت کے ساتھ بیٹے کو دعوت دے رہے ہیں۔ جو اللہ کے نافرمان، جو اللہ کے نبی کے نافرمان ہیں ان کی طرف نہ جا، اللہ کے نبی کی صدا پہ لبیک کہہ۔ یہاں جناب نوح کا گناہگار بیٹے کے لیے یہ جملہ ہے یا بنیہ۔ دوسری جگہ پہ آپ جناب ابراہیم کے وہ بیٹے کے ساتھ بات دیکھیں گے، یا بنیہ انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اب میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ یہ ہے مشورت۔ باپ اور بیٹا آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ پہلے سے میں باپ بیٹے کو بلا رہے ہیں، یہاں باپ بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ کتنا سخت مشورہ! وہ یہ ہے کہ بیٹا کیا کہتا ہے کہ باپ نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ قصہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا آپ کی نگاہوں میں رہے۔ تیسری چیز جو یا بنیہ کہہ کے خطاب ہوا ہے وہ ہے جناب یعقوب کا اپنے بیٹے جناب یوسف سے خطاب، اور وہ ہے یا بنیہ انی ارا، میں نے وہاں وہ خواب میں دیکھا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ لا تقصص رؤیاک، حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں، باپ کو بتلاتے ہیں۔ یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے کہ اتنا قرب ہو جائے اور اتنا تعلق گہرا ہو جائے باپ اور بیٹے کا کہ باپ خواب دیکھتا ہے تو ابراہیم کی صورت میں بیٹے کو بتلاتا ہے، اور یہاں بیٹا حضرت یوسف کی صورت میں خواب دیکھتا ہے تو باپ کو بتلاتا ہے۔ یہ حقیقت میں تعلق ہو اگر جوانوں کا تو یہ ایک خوبصورت تعلق ہے۔ بہرحال جناب یوسف خواب دیکھتے ہیں، اپنے باپ کو خواب بتلاتے ہیں، اور باپ کیا کہتے ہیں؟ باپ کہتے ہیں یا بنی لا تقصص رؤیاک، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں تک بھی نہ بتلانا۔ اب یہاں باپ اپنے بیٹے کو کیا بتلا رہا ہے؟ یہاں باپ اپنے بیٹے کو رازداری بتلا رہا ہے۔ اور چوتھی چیز جو میں عرض کروں، اور یہاں 3 دفعہ یا بنیہ کہہ کے باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، وہ ہے حضرت لقمان کا قصہ۔ سورہ نمبر 31 سورہ لقمان، آپ آیت نمبر 13 سے دیکھیں تو آگے یہ قصہ ہے۔ یہاں چونکہ 3 دفعہ کہا ہے اور بہت ساری ہدایات کی ہیں، ان ہدایات کو میں دیکھ رہا تھا کہ اب وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں۔ ان ہدایات میں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کلی اصول بتلائے ہیں۔
جن کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، اور ان میں سر فہرست یہ ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو قرار نہ دو، اللہ کے جو احکام ہیں ان پہ عمل کرو۔ تو یہ ہے اللہ کا قرب۔ اب یہ 4 جگہ پہ 4 باپ اپنے بیٹے کو یا بنیہ کہہ کے پکار رہے ہیں، اور یہ 7 دفعہ قرآن مجید میں یا بنیہ کا لفظ ہے۔ یا بنیہ اپنا خطاب ایک مخصوص ہے، میرے پیارے بیٹے۔ اب میں کبھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی کو اس باپ اور بیٹے اور اولاد اور ماں باپ کی گفتگو کو دیکھنا ہے تو حدیث قصہ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں ذرا دیکھا کیجئے، حسنین شریفین آتے ہیں، کیسے ماں پہ سلام کرتے ہیں، کیسے نانا پہ سلام کرتے ہیں، اور یہ کیسے پھر جواب ملتا ہے۔ یہ چونکہ ہم کسی ویڈیو میں عرض کر چکے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، لہٰذا اس انداز سے ماں بیٹے کا، ماں اور بیٹی کا، باپ اور بیٹے کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اس انداز سے ہو۔ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اب ماں باپ کو ایک بوڑھا اور ایک پرانے زمانے کا شخص سمجھ کے رد کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کی بھی اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد بھی ایسے رہے جیسے ہم اپنے زمانے میں رہتے تھے۔ لہٰذا دیکھیے عزیزان، خواہ ماں باپ سن رہے ہوں، خواہ اولاد سن رہی ہو، اس میں حد اعتدال مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہماری اولاد ہمارے زمانے کی نہیں ہے، اس لیے ان کو وہ دیکھنا ہے کہ اس زمانے میں ہماری اولاد کی کیا ضروریات ہیں، کیا طریقہ زندگی ہے، اس کو اپنانا ہے۔ بہت سارے مثالیں سامنے آ رہی ہیں، نہیں جاتا۔ اور اولاد کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے ہاں کہتے ہیں کوئی بال دھوپ پہ سفید نہیں کیے، یہ تجربات اور یہ زندگی بتلاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید بھی کہتے ہیں، امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیے۔ اب یہ موضوعات چونکہ ہم کافی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں، زیادہ ایک ایک کی تفصیل میں نہیں جاتے، تو دونوں پہلو سے ماں باپ اپنے زمانے کو اپنے اولاد کے لیے نہ جاری کرے، اور اولاد جو ہے وہ اپنے زمانے میں ٹھیک ہے وہ پیش رفتہ زمانہ سمجھتے ہیں، لیکن ماں باپ کے تجربات سے استفادہ کریں۔ اور بہرحال ماں باپ کے حقوق اور اس حوالے سے گفتگو موجود ہے اور پھر بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلا حضرت نوح جو ہے وہ دوستی کے حوالے سے خبردار کر رہے ہیں کہ کس کس کو دوست بنانا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف کو دوست نہ بنائیے عزیزان۔ یہ حضرت ابراہیم اپنا خواب بیٹے کو بتلاتے ہیں، حضرت یعقوب کو بیٹا خواب بتلاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اپنا راز بھائیوں تک بھی نہ پہنچانا۔ حضرت لقمان کلی طور پر اپنے بیٹے کو، بلکہ 1-2 آیات الہیہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کر دوں۔ مثلا یہ سورہ لقمان کی آیات کو اگر آپ دیکھیں گے تو ارشاد پروردگار ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر حضرت لقمان وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، پہلا خطاب کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کا شریک کسی کو قرار نہ دینا۔ اور دوسرا یہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں سے سلسلہ شروع ہے جناب لقمان کی یہ نصیحتیں۔ جوانوں سے گزارش ہے کہ پڑھیے گا، لیکن ہمارا موضوع جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی منفرد نصیحت، اور میں اس کو یوں کہوں گا کہ قرآن مجید کے ان 4 مقامات پر یا بنیہ کے 7 دفعہ کے لفظ کو یاد رکھیے، اور پھر آئیے علی علیہ السلام نے اس لفظ یا بنیہ کو 13 دفعہ نہج البلاغہ کے خط نمبر یا وصیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور بڑا خوبصورت جملہ ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی کا، پروردگار اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ پڑھو، اور نہج البلاغہ سے خصوصیت کے ساتھ جوانوں کو انہوں نے فرمایا کہ یہ خط 31 پڑھو۔ میں 3-4 جملے آپ کی خدمت میں، جوانوں کی خدمت میں، کہ علی جیسا باپ حسن مجتبیٰ معصوم امام سے کیا تقاضا کرتا ہے، وہ علی علیہ السلام کا وہ تقاضا ہم سے بھی ہے۔ ایک مرحلے میں امام آ کے کہتے ہیں فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ أَيْ بُنَيَّ
वलुज़ूम अम्रिही व इमारत क़ल्बिक बिज़िक्रिही वल एतिसाम बिहब्लिह। मैं इसका खुलासा यूँ कर रहा हूँ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अल्लाह और अल्लाह के ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए जवान को, बेटे को ख़बरदार कर रहे हैं। तर्जुमा सुन लीजिए, माँ फरमाते हैं, बेटे मेरे बेटे, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना, उसके अहकाम की पाबंदी करना, उसके ज़िक्र से क़ल्ब को आबाद करना। ये जवान ज़हन में रखिए कि आजकल जो है हर तरफ परेशानियाँ और पता नहीं खुदा न करे क्या क्या मसाइल। लिहाजा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमारत क़ल्बिक बिज़िक्रिह, अपने दिल को आबाद करो अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए से। परेशानी अगर होती है तो उसका हाल कुरान ने भी यही बतलाया है, ज़िक्र खुदा अली भी यही बतला रहे हैं। वल एतिसाम बिहब्लिही, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहना। ज़रा इन जुमलात को सुनिए, गुफ्तगू तमाम करते हैं। इमाम फरमाते हैं, तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान जो रिश्ता है उससे ज़्यादा मजबूत रिश्ता हो भी क्या सकता है। देखिए, ये है अली अलैहिस्सलाम, यानी इस पूरी वसीयत में और मुनफरिद चीज़ जो समझाना चाहते हैं वो ये अल्लाह और अपने दरमियान का रिश्ता, ताल्लुक़, राबता मज़बूत कीजिए, और बशर्ते के मज़बूती से इस रिश्ते को थामे रहिए। आइए कोशिश करें अज़ीज़ान कि हम अल्लाह के साथ जो रिश्ता है माबूद व अब्द का, उस रिश्ते को मज़बूत करें। इस दुनिया की भी आसानी इसी में है और आखिरत में भी आसानियाँ नसीब होंगी, और यहाँ भी सुकून मिलेगा, आखिरत में भी सुकून मिलेगा। कोशिश कीजिए एक दफ़ा अगर इन 4 मकामात कुरानिया को मद्देनज़र रखते हुए तफसीर कुरान समझ के अली अलैहिस्सलाम की वसीयत 31 का मुताला कीजिए, और खुलासा कलाम के अल्लाह और अपने दरमियान रिश्ते को अली फरमाते हैं मज़बूती से थाम लीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।